أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اب یاد رکھیں گے چار چیزیں جو ہے نا اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھا کرو یہ نہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. اور اگر سمجھنا ہے پڑھا لکھا آدمی دوسرے بھائی کو سمجھائے، جو میری بیٹیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ دوسروں کو سمجھائیں. کوئی تبلیغ صرف ہمارے ذمے تو نہیں ہے، تبلیغ تو حضور کی امت کے ہر بندے کے ذمے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی دین کی دعوت نہیں دیتا، تبلیغ نہیں کرتا تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں. انہوں نے کہا جو کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی. میں نے کہا تو اس میں تو ایمان کی جز میں شامل کیا گیا. اور میرے آقا کا فرمان بھی یہی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے تو آگے پہنچاؤ. اور یہی حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو حاضر ہو وہ ان تک میری باتیں پہنچاؤ جو غائب ہیں. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ بعد کے آنے والے جو ہیں اللہ ان سے اتنا بڑا دین کا کام لے لے کہ جو اب جو موجود ہیں ان سے اتنا نہ لیا گیا ہو. اور حضور نے بالکل سچ فرمایا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یعنی ٹھنڈے دل سے بغیر کسی تعصب کے، اناد کے، بغض کے نظر ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آپ کی تمام مدارس میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث مدارس میں سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، سنن ہے، ان سب کے لکھنے والے جو ہیں وہ تو اجمی ہیں، ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے. بھائی بخاری شریف جس پر ساری دنیا اعتماد کر رہی ہے الحمدللہ، وہ تو امام بخارا میں پیدا ہوئے، وہ عرب کے تو نہیں ہیں، وہ تو اجمی ہیں. امام ترمذ میں پیدا ہوئے، ابو داؤد اصفہان میں پیدا ہوئے، امام مسلم نیساپور میں پیدا ہوئے. یعنی اللہ نے ان عجم کے لوگوں سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ آج پوری دنیا کے مدارس میں وہ عرب ملکوں کے ہیں یا عجم ملکوں کے، ہر جگہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی. تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ آگے دین پہنچاؤ. ہو سکتا ہے آنے والوں میں کوئی اتنا بڑا کام کر جائے جو پہلو نے نہ کیا ہو. اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو چن لیا ہے، تابعین کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا ہے، لیکن جو کام اللہ نے ائمہ اربعہ سے لیا ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، رحمت اللہ علیہم، اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، انہوں نے دین کو مرتب کر کے، سنوار کے، بنا کے امت کے لیے ایک نمونہ رکھ دیا ہے کہ قیامت تک کسی مسئلے میں پریشان نہ ہوں. انہوں نے تدوین کی ہے. اب دیکھیں نا مثلا ایک نماز کا مسئلہ ہو، کون اتنا بڑا محنت کرے گا کہ سیاہ ستہ کی سارے کتاب الصلاۃ کو دیکھے، سنن دیکھے، مصنفات دیکھے، اور اس کے بعد جناب مسندات دیکھے، مرسلات. تو انہوں نے کتاب الصلاۃ الگ لکھ دی ہے کہ نماز کے سارے مسائل اسی کے.
کتاب الحج کے مسائل میں الگ لکھ دیا. انہوں نے کوئی مسئلے خود نہیں بنائے، یاد رکھو. ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے امت کے لیے آسان کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.